عزیزان گرامی، صحابہ یہ سمجھ چکے تھے جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا، تاجدار اہل سنت نے، امام عشق و محبت نے کیا تھا۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان، فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، ان سے محبت ہی پورا ایمان ہے، اور خبردار جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما مست، گر بہون رسیدی تمام ملحبیز، اپنے آپ نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ہماری اپنی زندگیاں جو ہمیں ملی ہیں وہ کیا عیش و عشرت کے لیے ملی ہیں؟ بہت سارے نوجوان ہماری باتوں کو کڑوا سمجھتے ہیں کہ یہ سخت باتیں ہیں، کیا سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں آپ ہی کی باتوں کے پیچھے چلنا ہے؟ ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ ابھی تمہاری جوانی ابری ہے کہ تمہیں دنیا حسین لگنے لگی۔ میرے عزیزوں، کس نے کہا کہ تمہاری اپنی لائف ہے اور تم اپنے انجوائے کرو گے؟ یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے، یہ ظالموں کی بولی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہے، ہمیں آزادی سے جینے دیا جائے، جن کے نزدیک زنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے ہاں شراب میں رقص کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے تاش کے پتوں پر عمارتیں تعمیر ہوں، ان کے لیے یہ عیب کی بات نہیں۔ تم تو غلام مصطفیٰ ہو، کہاں ان کی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ لائف ہماری اپنی ہے، ہمیں جینے دیا جائے۔ ابھی ابھی جوان ہوئے ہیں، آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں، ٹوپی کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، کہاں آپ ہمیں نمازوں کی طرف بلاتے ہیں؟ بڑھاپا آنے دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں تم دھوکے میں آ گئے، تم ان کفار و مشرکین کی تقلید کرتے ہوئے یا ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ یہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخر زمان میں یہ نصیحت کیا تھا، اے لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی ہمیں جینے دیا جائے اپنی مرضی کے مطابق، نہیں، تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں، تم جیو تو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا امام اہل سنت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب تمہارے لیے، ہمارا اپنا کیا ہے؟ اسی لیے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو آواز دیتے ہیں، کبھی ہمیں آگ میں کودنے کی ضرورت پڑے تو ہم ہچکچاتے نہیں۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ خودکشی ہے تو ان کو یہ جواباً ہم عرض کرتے ہیں خودکشی اس وقت ہوگی جب کسی لیلا کی محبت میں مجنوں جان دے رہا ہو، دنیاوی مجازی عشق میں کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان دے رہا ہو۔ میرے عزیزو، یہاں مسئلہ دنیاوی مجازی عشق و محبت کا نہیں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو جان دی جاتی ہے اسے خودکشی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ اصل زندگی ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے سلسلے میں جو احادیث تواتر کے حد تک پہنچتی ہیں
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان کے معمولات جو ہم تک پہنچتے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, آواز بھی صاف نہ ہوگی. سیدنا خالد بن ولید